کہ میاں حضور کی زندگی کے اندر بے شمار احباب ہیں جو جادو زدہ بھی آئے ہوں گے، تو آپ کے تجربات کے اندر کوئی ایسے لوگ، ان کا کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے لیے سیکھ ہو، ہمارے سیکھنے کا باعث ہو، ارشاد فرمائیں۔ بے شمار لوگ آئے ہیں جادو کے آثر زدہ مریض آئے ہیں، اور بری بری حالتوں میں بھی آئے ہیں۔ ایک واقعہ ایک صاحب کا، ایک پروفیسر صاحب تھے، یہ تقریباً سن 1986-87 کی بات ہے۔ تو وہ اکنامکس کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں جو ہے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں سب بیمار بھی رہتے ہیں، اور گھر کا راشن میں 1 مہینے کا ڈلواتا ہوں اور وہ 1 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ راشن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے میں بہت ادھر ادھر عامل ہوں، پھرتا رہا ہوں، لیکن کوئی مسئلے کا حل نکل نہیں رہا، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخری جادو کس قسم کا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ ایک دفعہ میرا گھر دیکھ لیں۔ وہ تو رہتے تھے ناز آباد میں کہیں، تو میں اس زمانے میں کورنگی میں تھا۔ تو وہ ہمارے ایک مرید ہیں سمیع، ان کے وہ دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں صاحب چلو ذرا دیکھ لیتے ہیں، ان کا گھر دیکھ لیں۔ ہم ایک ٹائم مقرر کرا ہم لوگوں نے، پھر ہم چلے گئے وہاں پہ۔ اب جب جا کے دیکھا میں نے، تو میں نے کہا تمہارے گھر میں جادو تو نہیں ہے، لیکن کچھ اور سلسلہ ہے یہاں پر۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا تمہارے گھر کے جتنے افراد ہیں ذرا مجھے دکھاؤ ان کو۔ تو ان کے 3 بچے تھے، ایک ان کی زوجہ تھی، ایک وہ تھے۔ تو وہ آگئے، سب بچے سامنے آ گئے کہ یہ بچے ہیں۔ اب بچے تھے ان کے، کوئی 7ویں کلاس میں، کوئی 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ تو میں نے کہا اور کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری والدہ ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ میں نے کہا یا تو ان کو بلاؤ یا مجھے لے کے چلو، میں دیکھوں ان کو ذرا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ، میں نے ان سے کہا ہے لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کمرہ بند کر لیا اپنا۔ میں نے کہا کیونکہ معاملہ سارا یہیں لگ رہا ہے، مجھے کوشش کرو کہ دیکھو، مجھے دکھاؤ ان کو۔ تو اتنے انہوں نے کہا اچھا آپ بیٹھیں، میں ان کو راضی کرتا ہوں، چائے وائے پئیں آپ۔ اتنے انہوں نے چائے وائے بنوائی، تو پھر ان کی والدہ نے کمرہ کھول لیا۔ انہوں نے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھولا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 1 منٹ ذرا میرے ساتھ۔ میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا مسئلہ سارا ان میں ہے، یہی ہے سارا جھگڑے کی جڑ۔ اب وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ کو کچھ نہیں، آپ جائیں آرام سے اپنے کونے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ مجھ سے پروفیسر صاحب کہنے لگے میاں صاحب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا آ تو گیا میری سمجھ میں، لیکن اگر کچھ بھی کیا نا تمہارے گھر میں گڑبڑ ہو جائے گی تھوڑی سی۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ جو تمہاری والدہ ہیں ان میں شیطان گھسا ہوا ہے، اور اس طریقے سے گھسا ہوا ہے کہ اگر اس کو چھیڑا تو یہ مر جائیں گی، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ایسی بات ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہانی لگے گی، لیکن بالکل حقیقت ویسے ہی تھی جو دیکھی۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ 2 دن ٹھہرو، 2 دن کے بعد کچھ دیکھتے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا کہ تم والدہ کی نا ایک قمیض میرے پاس بھیج دینا۔ اب ہوا کیا کہ وہ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، وہ نہیں آئے پروفیسر صاحب واپس۔ تو وہ جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے، تو وہ 4تھے دن میرے پاس آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ پروفیسر صاحب کہاں ہیں؟ ارے ہاں، کہنے لگا اچھا ہو تم نے یاد دلایا مجھے، میاں صاحب میں آپ کو بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہم دیکھ کر آئے ان کو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا دوسرے دن کا انتقال ہو گیا ان کا۔
ان کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں. اچھا. کہنے لگے اب تو ان کے گھر کا بہت برا حال ہے، اب تو پروفیسر صاحب بھی لمبے لمبے پڑھے ہوئے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ان کو بولو مجھ سے ملیں. کہنے لگے میاں صاحب وہ تو بہت ان کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا اچھا. وہ کہنے لگا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ وہاں پہ. خیر ہم لوگ وہاں گئے، دیکھا تو واقعی اس معاملہ بہت خراب ہوا ان کے گھر کا، سب بیمار پڑے ہوئے بری طریقے سے. اب وہ مجھ سے ساری بات انہوں نے بتائی کہ وہ جیسا آپ نے کہا تھا وہ ویسے ہی ہوا، کہ ان کی بہت طبیعت خراب ہوئی تھی. انہوں نے بہت خرافاتیں بکیں، گالیاں بکیں، پورا محلہ سر پہ اٹھا لیا انہوں نے. اور وہ روڈ، یعنی کہ وہ عورت جو پردہ کرتی تھیں، بولے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے سب کو برا بھلا کہہ رہی تھیں. ہم نے بڑی مشکل سے گھر میں لا کے روکا، بند کرا، اور ان کا انتقال ہو گیا اس دن. پھر طبیعت خراب ہوئی، ان کو الٹیاں لگیں، ہم ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، بس لاسٹ میں ان کا انتقال ہوا. کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایسا کرو، میں نے کہا ان کی قبر پہ چلیں ہم. قبر کہاں ہے ان کی؟ انہوں نے کہا یہاں دفنایا تھا سخی حسن قبرستان میں. تو وہ آئے، اب 3 یا 4 دن ہوئے تھے دفنائے ہوئے ان کو. تو کہنے لگے کل سویم تھا والدہ کا، میں یہ سوچ رہا تھا سویم سے فارغ ہو کے آپ سے ملوں گا. اب ہم سویم جب وہ وہاں قبر پہ گئے تو وہاں قبر نہیں. وہ کہہ رہے قبر تو یہی تھی. اب وہ گورکن کو بلایا، اس کو کہنے لگے یار یہ جو میں نے اپنی والدہ کو یہ دفنا، وہ گورکن بھی پہچانتا تھا ان کو. کل تو آپ لوگ آئے تھے، یہیں پہ تو کھڑے ہوئے تھے آپ لوگ. نکال لیں قبر تو یہی تھی، یہ برابر کیسے ہو گیا سب کچھ یہاں پہ؟ اب وہ پریشان، اور وہ مجھ سے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسی لیے میں آیا تھا قبرستان کہ دیکھوں یہاں ہے قبر نہیں ہے ابھی. تو وہ کہنے لگے یہ تو برابر ہو گیا، صحیح ہے. میں نے کہا وہ تمہارے گھر میں ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا پتہ چل جائے گا تمہیں کیسے. ہم واپس گھر آئے. اب میں نے کہا ایسا کرو کہ 3 مٹی کی ہانڈیاں منگا لو. 3 مٹی کی ہانڈیاں منگائیں، ان کے ڈھکنوں کو رکھا، ان پہ کچھ الائچیاں اور کچھ ماش پڑھ کے میں نے اس میں ہانڈی میں ڈالے، پڑھا، ہانڈی پھٹ گئی. پھر دوسرے میں ڈالے، پھر تیسرے میں ڈالے، تینوں پھٹ گئے. میں نے کہا نہیں آ رہا قابو، رک نہیں رہا یہاں پہ کہیں بھی. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا ایسا کرو پھر کانسی کی ہانڈی دیکھیں گے، کوئی تانبے کی یا کانسی کی ملے. پھر ہم لوگ لیاقت آباد گئے، وہاں سے ہم نے ہانڈی لی، ہانڈی لے کر آئے. اب وہ اس میں کلپ لگوائے بنوا کے نا، تاکہ وہ ڈھکن اس میں کلپوں میں پھنس کے کھلے نہیں. اب وہ پڑھ کے اس میں بند کر کے ڈالا. اب ہانڈی جب ہم نے کام کرو، ہانڈی اوپر زمین سے اٹھ جائے. میں نے کہا اس کو پکڑ کے بیٹھو تم تاکہ کام پورا ہو جائے. اب وہ ماشاءاللہ جو تھے پروفیسر صاحب اچھے صحت مند آدمی تھے، انہوں نے پکڑ کے بیٹھے پورا زور لگا کے. اب وہ پسینہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یہ تو بہت زور لگا رہی ہے ہانڈی، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، کرنے دو کام. ابھی جب یہ زور لگانا ختم ہو جائے، جب سمجھ لو صحیح ہو گیا. یہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے لگے اس میں، کبھی اتنا دیر نہیں ہوئی مجھے. اب وہ جو تھا اس کے بعد وہ ہانڈی ٹھنڈی ہو گئی، اس میں زور وور ختم ہو گیا. اب میں نے کہا اٹھاؤ، تو کہنے ہانڈی تو وزنی ہے لیکن اب زور نہیں ہے. میں نے کہا لے چلو اس
کو سمندر برد کرائی، تب جا کے ان کا گھر کا مسئلہ وہ حل ہوا۔ پھر ہم جب واپس آئے تو میں نے کہا اب قبرستان چلیں گے۔ جب قبرستان آئے تو قبر وہاں موجود تھی۔ فیض کا دریا شاعر ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر ہی تو ہے۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شاعر آپ ہی تو ہے۔ فیض کا دریا شاعر آپ ہی تو ہے، مرشد میرے